اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کون ہے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن کی سورہ الشعراء آیت نمبر 78 سے 82 میں۔ ترجمہ: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کون ہے؟ آئیے جانتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سے۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ اللہ کی مزید تعریف کرتے ہوئے قرآن کی سورہ اخلاص کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ترجمہ: کہہ دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات کی ہر ایک شے اللہ کے ہونے کی نشاندہی دے رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ رات کا صبح میں بدل جانا، سورج اور چاند کا طلوع ہونا، یہ سرسبز و شادابی، پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ بادل، ہر چیز یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو